السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو سورہ بقرہ آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ سمجھایا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 45 سے، کیونکہ آیت نمبر 44 ہو چکی ہے، 45 سے شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ دیکھیے والصلاة میں جو ہم نے تا پر زیر ہے، اس کے باوجود ہم نے صلاح پڑھا، یعنی کہ تا کو ہا بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رکنے کا قاعدہ ہے۔ رکنے کے وقت جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے، گول والی تا کو، لمبی والی تا نہیں، گول والی تا کو کیا کرتے ہیں؟ ہا بنا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو والصلاة پڑھا۔ یہ قرأت کا قاعدہ ہے، قرآن پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ تو اب اس کے ترجمے، وا مطلب اور، استعینو اصل میں یہ وا استعینو دونوں ملا کر کے بنا ہے۔ تو جب واو کے زبر کو سین کے جزم سے ملایا جائے گا تو قاعدہ یہ ہے کہ الف کا زیر ہٹ جائے گا۔ وا مطلب اور، استعینو مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، کس سے مدد مانگو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی آپ مانگ سکتے۔ مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ بھی کچھ چیز کرنا ہے، جیسے آپ کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے کہ مدد مانگو، مدد طلب کرو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں اللہ لفظ نہیں آیا ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھتے ہوئے اور عقیدے کو، یعنی اسلامک فیتھ کو دیکھتے ہوئے یہی مانا جائے گا کہ مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ لیکن کیسے مانگنا ہے؟ یہاں دو چیز کا ذکر ہے، بالصبر والصلاة۔ بعض عربی اس کا مطلب یہاں پر ساتھ ہے، صبر مطلب صبر، صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مدد مانگیے، لیکن آپ بالکل اپاہج مت رہیے۔ آپ بالکل ایسے مت رہیے کہ مطلب آپ کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہ رہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے اندر بھی کچھ عمل ہونا چاہیے، اور وہ عمل ہے صبر اور نماز۔ تو یہ دو بہت اہم چیز ہیں۔ جب آپ کے اندر صبر ہوگا، ظلم پر آپ صبر کریں گے، اور اسی طریقے سے خاموش رہیں گے جہاں خاموش رہنا ہے، جہاں صبر بالکل ختم ہو جائے اور جہاں پر صبر بالکل نہ ہو سکے اور دین کو بچانا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے صبر کرنے سے اور مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اس کا بھی ایک قانون ہے، قاعدہ ہے۔ تو وہاں پھر آپ اپنا مطلب ایک حق مانگ سکتے ہیں، حق کے لیے محنت اور کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہو سکے، کوئی اگر الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو وہاں پر صبر کیجیے۔ یا اسی طریقے سے کوئی کچھ آپ کو گالی گلوچ کر دیا، گالی وغیرہ بک دیا، تو اس میں صبر کیجیے تاکہ آپ کی عزت بڑھے اور آپ کے بارے میں لوگ اچھی سوچ رکھیں۔ والصلاة اور نماز، یعنی نماز پڑھیے، اور نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہزاروں پریشانیوں کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی پریشانی اور دقت ہوتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وا مطلب اور، انا مطلب بے شک، ہا مطلب یہ یا وہ دونوں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کیا؟ یہ یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کر کے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ جو کام ہے، لَكَبِيرَةٌ، لا مطلب البتہ، کبیرۃ مطلب بڑا یعنی بھاری، یہ البتہ بہت بھاری ہے، یعنی عام لوگوں کے اوپر یہ بہت بھاری ہے۔ آپ دیکھیے عوام نماز سے بھی دور ہے، صبر بھی نہیں کرنا چاہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہاں خاموش رہنا ہی اچھا ہے، خاموش رہنا ضروری ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے لوگ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بھاری کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور جن کے اندر صبر ہوگا، جن کے اندر اللہ سے محبت ہوگی، وہی لوگ یہ سب کام کریں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ کام یعنی صبر اور نماز سے مدد، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت بھاری، بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا، مگر، یعنی عام لوگوں کے لیے تو بہت بھاری ہے، مگر
کن لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، الا مطلب سوائے یا مگر، علی مطلب پر، الخاشعین مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، خشوع کرنے والے، یعنی اللہ رب العالمین کا احترام کرنے والے، اللہ رب العالمین کی عزت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہے، وہ کر لیں گے۔ لیکن جو اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ جن کا دل بہت ہلکا ہے اور جن کے اندر صبر نہیں ہے، اور یہ صبر کرنا، نماز سے مدد مانگنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نصیحت ہے جو یہاں پر ہم لوگ کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ کون لوگ؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خاشعین کی اور زیادہ تفصیل بیان کر رہا ہے۔ ادھر بیان کیا نا الا علی الخاشعین، کہ سوائے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خشوع خضوع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو ان کی تفصیلات اور بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یظنون انہم ملاقو ربہم، یقین رکھتے ہیں، پکا گمان رکھتے ہیں، پکا خیال رکھتے ہیں، بالکل واضح، بالکل دل کی گہرائی سے یہ یقین رکھتے ہیں، یہ گمان، یہ سوچ رکھتے ہیں، انہم، انہ مطلب یہ کہ بے شک، ہم مطلب وہ لوگ، کیا گمان رکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ، یعنی یہی اہل ایمان، خاشعین اور مسلمان، ملاقو ربہم، ملاقو مطلب ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم مطلب اپنے رب سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ ملاقات کرنے، وہ لوگ سے مراد اپنے ہی اوپر یہ چیز آ رہی ہے، ہم کی ضمیر یہی یظنون جو لوگ ہیں، یعنی گمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، پکا یقین رکھنے والے، اور اسی طریقے سے خاشعین جو لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، و مطلب اور، انہم مطلب بے شک وہ لوگ، الیہ اسی کی طرف، الیہ، الا مطلب اصل میں دیکھیں اس طریقے سے ہوتا ہے، الا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پلس ہی، صرف ہی، ٹھیک ہے، اصل میں الہی، تو یہ ملانے کے لیے کیا ہوا کہ یہ یا پہ جزم آ گیا اور اس پہ ایک زبر آ گیا، الہی ہو گیا اور حاضر ہی ہو گیا۔ یہ سب لکھنے کا، رائٹنگ کا قاعدہ ہے عربی میں۔ تو الہی، تو الہ مطلب طرف بھی ہوتا ہے، الہ مطلب کو بھی ہوتا ہے، تو طرف یہاں مطلب لیا جائے گا، ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، رب، رب ہے نا یہ، اس کے طرف یہ ضمیر پروناؤن جا رہا ہے، یہ پروناؤن ہے، تو الیہ اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، قیامت کے دن اپنے حساب کتاب، اپنے معاملے کا حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ملے گا، اگر ہم اچھا کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل والوں، یعنی وہی جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بعد میں یہودیوں کو خاص طور سے بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اے یہود، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت، اذکروا یہ فعل امر ہے، حکم دینے والا فعل ہے، اذکروا یاد کرو، نعمتی، اصل میں یہ نعمتی تھا لیکن یہاں التی لام پہ تشدید ہے، تو اس کو ملانے کے لیے یا کے جزم کو زبر سے بدل دیا گیا اور یا کے زبر کو لام سے ملا دیا گیا۔ یہ
رائٹنگ کا قاعدہ ہے، رولس آف رائٹنگ عربک لینگویج. تو اس حساب سے یہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے من سے کر دیا، بلکہ یہ رولس ہیں، قانون ہے. اس کی پڑھائی ہوتی ہے عربی گرامر کی، جو پڑھ لیتا ہے وہ یہ سب کام کر سکتا ہے. تو اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں جو، نعمت کے لیے اس میں موصول ہے، وہ نعمتیں جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم لوگوں پر، ایسی نعمت جس کا ہم نے تم لوگوں پر انعام کیا. کیا کیا انعام نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرعون سے نجات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پورا، یعنی مصر کے جو بادشاہ فرعون، اس سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا. ان لوگوں نے کھانا مانگا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا، من و سلوہ نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان لوگوں نے پانی مانگا، الگ الگ قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکال دیا. بہت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم لوگوں کو وہ چیزیں دی ہیں جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا، تمام دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا، وہ چیزیں میں نے تم لوگوں کو دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم لوگوں کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام لوگوں کے اوپر، یعنی اس وقت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور لوگوں کو دی. پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فضیلت دی، کیونکہ ان لوگوں نے فضیلت کا صحیح خیال نہیں رکھا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. اتنا سب کچھ دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمت، اس کے باوجود حال یہ تھا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. نبی کی خود موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کی، کتنا ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی. تو فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، یعنی تمام دنیا کے لوگوں پر میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی. واتقوا، اور ڈرو، وا مطلب اور، اتقوا مطلب ڈرو، دونوں کو ملا کر کے واتقوا کر دیا گیا. یومن، اس دن سے، لا تجزی، لا مطلب نہیں، تجزی مطلب کام آئے گا، بدلہ ملے گا، اصل میں جزا سے ہے یہ، ٹھیک ہے. تو کام آئے گا، یہ مفہومی ترجمہ ہو گیا. لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، کسی بھی شخصیت کو، ان نفس، کسی نفس سے، ان مطلب سے، نفس مطلب جان، انسان، کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. شیئن، ذرہ برابر بھی. آج ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے کیا کیا کر رہے ہیں، ظلم زیادتی بھی کر رہے ہیں تو دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو گئے. میرے ابا جج ہیں، میرے فادر جو ہیں کمشنر ہیں، پولیس میں ہیں، اور ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، یہ سب کر کر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، سمجھیں. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا ہڑپ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں ناجائز طریقے سے. یا اسی طریقے سے سوچتے ہیں کہ ارے فلاں آدمی میرے کام آ جائے گا، فلاں آدمی، فلاں مصیبت آئے گی تو فلاں آدمی میرا ساتھ دے دے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسا دن ہوگا، اس کے لیے تیاری خود کر لو. اس دن کوئی ایم ایل اے، ایم پی، تو سب پریشان حال ہوں گے خود ہی. وہاں کیا تمہارا ساتھ دے گا کوئی؟ سب پریشان حال ہوں گے، کاش کہ مجھے کوئی مدد مل جاتی تو کچھ ہو جاتا. ولا يقبل منها شفاعت، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، یقبل مطلب قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی کسی بھی انسان سے، نفس سے، کسی بھی انسان سے، شفاعت، کوئی سفارش، یعنی کوئی سفارش کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. آج ہم لوگ کی غلط فہمی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ قیامت میں فلاں آدمی ہمیں معاف کروا دے گا، فلاں آدمی معاف کروا دے گا. تو ایسا ہے، سفارش ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور بھی جیسے بچیاں، لڑکیاں ہیں جو پرورش جس کی آپ نے کی ہے، وہ بچیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گی اپنے ماں باپ کے لیے. لیکن اس کے لیے آپ کی جھولی میں بھی کچھ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ باپ شرابی ہے، کبھی نماز کے لیے نہیں آیا، عقیدہ خراب تھا، شرک کرتا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے جیسا سمجھتا تھا، جو کام اللہ کے لیے خاص ہے ان کاموں کو وہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے کرتا تھا، اور سوچے کہ میری سفارش ہے کہ نبی معاف کرا دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا تھا، اے فاطمہ، مجھ سے جو لینا ہے دنیا میں لے لو، میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں ہو. یہ مت سوچنا تمہارا باپ نبی ہے تمہیں بخشوا لے گا. اپنی جھولی بھرو، اپنا نیک کام کرو،
تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا دنیا بھر کا کرم کرتے ہیں الٹا سیدھا، وہ کہتے ہیں کہ نبی ہمیں بخشوا لیں گے، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان گنہگاروں کی سفارش کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ جب کہے گا تب، جن لوگوں کے کھاتے میں کم سے کم توحید تو رہی، ایک اللہ کی عبادت تو رہی، شرک تو نہیں رہا، کم سے کم اتنا، ورنہ شرک کرنے والوں کی شفاعت ہم نہیں کریں گے۔ تو ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، یؤخذ مطلب لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، کوئی بدلہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنا مال دولت چھوڑ کے گیا ہے نا، تو قیامت دن کہے گا اے اللہ تعالیٰ یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے، تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں اس کی جھولی میں، اس کے پاس رہے گا ہی نہیں، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا؟ اور یہ کیا ہے، ایک طریقے سے جب آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے، تو وہی حال اس کا وہاں ہوگا، جب دیکھے گا اپنے سامنے اپنا عذاب اور دیکھے گا ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو اس کو دنیا کی چیزیں یاد آئیں گی، باویلا ہو جائے گا، ارے میرے پاس اتنی پراپرٹی تھی، اتنا پیسہ تھا، آج دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھی یہ جتنا مذاق اڑاتے تھے اسلام کا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے اس دن تھوڑا سا کہے گا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، دیکھیں تمہارے پاس کچھ ہے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کچھ بھی نہیں سنے گا، یہ لوگ پیش ہی نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ لے کر کے آؤ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے، کہاں گیا میرا مال، کہاں گیا، کچھ ہے ہی نہیں، سب ختم ہو گیا دنیا میں، تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا۔ ولا ہم ینصرون، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، ہم مطلب وہ لوگ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، یعنی اور ان لوگوں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی مدد ان لوگوں کی نہیں کی جائے گی، اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں خود سے سوچ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 49 میں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو دکھا رہا ہے، یعنی ابھی فرمایا نا کہ تمہارے اوپر بہت نعمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں نعمت بتا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وا مطلب اور، اذ مطلب جب، اور جب، نجیناکم، نجینا یہ الگ ہے، کم الگ ہے، نجینا مطلب ہوتا ہے تم لوگوں کو نجینا مطلب ہوتا ہے نجات دی ہم نے، نجات دی ہم نے، بچا لیا ہم نے، کم مطلب تم لوگوں کو، اور جب ہم نے تم لوگوں کو بچا لیا، من آل فرعون، من مطلب سے، آل فرعون مطلب فرعون کے آل سے، مطلب یہ ہے کہ فرعون سے اور فرعون کے جو ساتھی تھے، جو اس کے یعنی سولجرز وغیرہ تھے، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے فوجی تھے، ہم نے ان سے تم لوگوں کو بچا لیا۔ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم لوگوں کو، یسومون یہ فعل ہے، وہ تکلیف دیتے تھے، یعنی وہ لوگ تکلیف، فرعون کے جو ساتھی تھے، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے فوجی تھے، وہ تم لوگوں کو تکلیف دیتے، کم مطلب تم لوگ، وہ تکلیف دیتے تھے تم لوگوں کو، اور کیسا تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب، سوء مطلب برا، عذاب مطلب عذاب، بہت برا برا عذاب دیتے تھے، خطرناک خطرناک، کھانا نہیں دیتے تھے دن دن بھر، دن دن بھر خالی کام کراتے تھے، اور بہت تکلیف دیتے تھے، کھانا دیتے تھے تو اس میں سڑا سڑا کھانا دیتے تھے، کتنے لوگ اس میں مر جاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے، وہ ذبح کر دے مطلب کاٹ دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب فرعون کو بتایا گیا کہ تمہارے سلطنت میں جو کمی واقع ہوگی اور بربادی آئے گی، تمہاری سلطنت اگر کوئی اکھاڑ کے پھینکے گا تو بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا پھینکے گا، تو یہ کسی نے اس کو بتایا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جب بھی بنی اسرائیل کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا، ساری جگہ اپنے سینیکوں کو لگا دیا تھا، اپنے فوجیوں کو ہر گھر میں لگا، جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہاں فوجیوں کو لگا دیا، اور وہ جب ولادت ہوتی تھی تو اگر دیکھتے تھے وہ لوگ لڑکا ہوا یا لڑکی، لڑکی ہوتی تھی تو مار ڈالتے تھے، قتل، بہت ظلم کرتے تھے فرعون کے لوگ، بہت ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر، تو کیا کیا ان کو مار ڈالا، یعنی لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، اور لڑکی اگر ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وا مطلب اور فی مطلب میں، ذالکم مطلب تم لوگوں کے لیے، اور اس میں تم لوگوں کے لیے بلاء آزمائش، آزمائش تھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو کیا کرتا تھا، آزماتا تھا۔ من ربکم عظیم، من مطلب سے تم لوگ، رب مطلب رب، کم مطلب تم لوگوں کی رب کی جانب سے آزمائش تھی، عظیم بہت بڑی، اس میں تم لوگوں کے رب کی جانب سے تم لوگوں کے لیے بڑی آزمائش تھی، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا تھا اس کے ذریعے سے کہ دیکھیں تم لوگ پھر بھی حق پہ رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، اور اسی طریقے سے تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے ہو، تو بہت بڑی آزمائش تھی جس کا سامنا بنی اسرائیل کے لوگ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ایسے ہی، اور پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بچے کو جو ہے ایک یعنی کہ ٹوکری میں ڈال کر کے پانی میں چھوڑ دیا، اس کی تفصیلات دوسری جگہ پر آئے گی، لیکن یہ کام یہ لوگ کرتے تھے، یعنی فرعون کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کے شر سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ اور دیکھیے احسان بتا رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وا مطلب اور از مطلب جب فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تم لوگوں کے لیے، اصل میں بکم تھا، یہ ال کے لام کو یہ جو جزم ہے اس کو ملانے کے لیے کا میم پر جزم ہو گیا، بکم البحر، اور جب پھاڑا ہم نے تم لوگوں کے لیے سمندر کو، البحرہ سمندر کو، جیسے بتایا نا فرعون کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان لوگوں کو نجات دی مصر سے، اور یہ لوگ فلسطین کی طرف جب بھاگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں دو راستہ لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ فرعون کی قوم ان کا پیچھا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہا لگتا ہے اب ہم لوگ گئے، اب ہم لوگ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کلا، نہیں ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، فرعون کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا، فرعون نے نہیں، سوری موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب تو ہم لوگ گئے، اب تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنی چھڑی کو سمندر میں مارو، اور جیسے ہی مارو گے راستہ بن جائے گا، اور وہی کیا انہوں نے، بہت بڑا معجزہ تھا، یہ کوئی جوار بھاٹا نہیں تھا، یہ مد و جزر نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا معجزہ تھا، چھڑی ماری اور پورے سمندر میں کیا ہو گیا، راستہ نکل گیا، دو پورے پانی ایک طرف ہو گیا، ایک ادھر کا پانی ادھر ہو گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا، پورے لوگ پار ہو گئے، اور فرعون بھی دیکھا کہ ارے راستہ بن گیا تو گھسو اس کے اندر، تو جب جیسے ہی فرعون اور اس کے جتنے بھی فوجی تھے اس کے اندر گھسے، گھستے 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 جیسے ہی یہ لوگ پورے مکمل فرعون کہ لوگ اس میں گھس گئے، اور ادھر بنی اسرائیل کو مکمل طور پہ پار ہو گئے، ایک بھی آدمی ان کا بچا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دونوں پانی کو کہ مل جاؤ، اور دونوں پانی مل گیا، وہ غرق ہو گئے۔ تو وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، وا مطلب اور اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، آل فرعون، فرعون اور فرعون کے جو بھی حواری مواری تھے، جو بھی اس کے فوجی تھے، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ، وا مطلب اور انتم مطلب تم لوگ، تنظرون دیکھ رہے تھے، انتم میں بھی تم کا معنی آتا ہے اور تنظرون میں بھی تم کا معنی آتا ہے، تو تم دو بار کیوں ہے، تاکید کے لیے، مطلب دیکھو تم لوگ دیکھ ہی رہے تھے، اپنی آنکھوں سے تم نے یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی تم لوگ سیدھے راستے پر نہیں رہ پائے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، بہت ساری چیزیں، تو یہ اتنی چیزیں تھیں۔ اب کیا تم نے کیا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آؤ ہم تمہیں تورات دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، ادھر یہ لوگ کیا کرنے لگے، ادھر یہ لوگ عبادت کرنے لگے، وہاں بچڑا بنایا، ایک گائے کا بچہ بنایا، بنا کر کے اس کی عبادت کرنا شروع۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، رات مطلب رات اور دن ملا کر کے 40 راتوں کا وعدہ کیا، کہ تم مطلب کس چیز کا وعدہ کیا، وہی تورات دینے کے لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے، اور ادھر کیا ہوا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم لوگوں نے پکڑ لیا، تم لوگوں نے بنا لیا، اتخذا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، بنانا، لے لینا، اتخذتم تم لوگوں نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو معبود، عجل گائے کے بچھڑے کو
اجل کہتے ہیں عربی میں. اور بقرہ، بقرہ مطلب ہوتا ہے گائے، ٹھیک ہے، اصل میں بقرتن ہے تو بقرہ بولتے ہیں، بقرہ مطلب گائے. لیکن اجل اگر بولیں گے تو اجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچڑا. تم لوگوں نے بچڑے کو لے لیا من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی یہ سب چیز دیکھ کر کے بھی تم لوگوں نے ایسا کیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اتنی نعمتیں دیکھی، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ توحید کے خلاف نہ جائیں، توحید سے کھلواڑ نہ کریں، لیکن تم لوگوں نے وہ بھی کیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وہ مطلب اور انتم مطلب تم لوگ ظالمون ظالم تھے، اور تم لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے. تو یہ اللہ رب العالمین اب ایک طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر عذاب کیوں آیا، کیسے تم لوگوں نے کیا. اور بہت ساری چیزیں ہیں ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سنیچر کے روز مچھلی مت پکڑنا، ایک آزمائش کے تحت یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے پکڑنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بھی ہم تمہیں معاف کرتے رہتے تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ثم مطلب پھر، عفونا مطلب ہم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، عنکم تم لوگوں سے، یعنی تم لوگوں سے پھر بھی ہم نے درگزر کیا، چھوڑ دیا، چھوڑو، رہنے دو، جانے دو. من بعد ذالک، من مطلب سے، بعد مطلب بعد، ذالک مطلب اس کے بعد، اس کے بعد بھی ہم نے تم لوگوں کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ تشکرون شکر کرو، تاکہ تم لوگ شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کرائم کے بعد بھی ہم لوگوں کو معاف کیا ہے. شکر ادا کرو. لیکن شکر نہیں کرتے، ہوا کیا کہ اس کے باوجود تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ان کو بلایا ہم نے، کیا دیا؟ ان کو ہم نے کتاب دی اور فرقان دیا. وا مطلب اور اس مطلب جب آتینا مطلب ہم نے دیا، موسیٰ مطلب موسیٰ کو، الکتابہ کتاب یعنی وہی تورات، والفرقان اور فرقان. کتاب اور فرقان اصل میں ایک ہی چیز ہے. کبھی کبھی ایک ہی چیز کو دو دو نام دیا جاتا ہے، تو تورات کو ہی یہاں فرقان کہا. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرے. چونکہ تورات جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، حق کو الگ کرتی ہے، باطل کو الگ کرتی ہے. قرآن کا بھی یہی، کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے. تورات بھی وہی کام کرتی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے تورات کو اپنے من کے حساب سے بدل دیا، الٹا سیدھا اس میں کر دیا، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل دیا. آج جو تورات ان لوگوں کے پاس ہے، جسے یہ لوگ تلمود کہتے ہیں، وہ اپنی اصل صورت شکل میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے اس کو بدل دیا. جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے اب نہیں ہے. الحمدللہ قرآن آج بھی ویسی شکل میں ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم، لعل مطلب تاکہ، کم مطلب تم لوگ، تاکہ تم لوگ تہتدون، تم لوگ ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. تو یہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا. اب اس کے بعد اور بھی آگے کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.